سید مرشد شاہ احمد رضا سید مرشد شاہ۔ اچھا اے تے آپ نے علمی کام کیتا ہے نا، آپ نو 70 علوم تے دسترس حاصل سی۔ ایک ہوندہ ہے صرف علم پڑھ لینا، جی میں اسی پڑھنے ہوں میں ایم اے اسلامیات بھی کیتا ہے، LLB بھی کیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جدو امتحان آندے سن نا اپ ٹو ڈیٹ لے کے تو وہی سوال یاد کر لینے جنہاں دا شک ہوئے امتحان چاہن کے چلو پاس ہو جائیے بس۔ تینوں علم تے دسترس کہندے، بولو بولو علم تے دسترس کہندے نہیں، بس ٹھیک علم حاصل کیتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت نو 70 علوم تے دسترس حاصل سی، دسترس حاصل سی 70 علوم تے۔ کئی علوم آپ نے آپ ایجاد کیتے نے، آپ نے صرف مولوی نہیں سن، آپ علوم ایجاد کیتے نے۔ تے اعلیٰ حضرت تو شخصیت نے جنہاں نے 1000 کتاب لکھی ہے، کنی بولو کنی 1000 کتاب لکھی ہے، تے شاہکار کی ہے آپ دا قرآن پاک دا ترجمہ آپ دے علم دا شاہکار ہے، کنز الایمان، کی نام ہے؟ کنز الایمان۔ شاہکار کی ہے فقہ وچ آپ دا فتاوی رضویہ 30 جلداں تے ہے، کنیاں جلداں نے؟ 30 جلداں، ایڈیاں موٹیاں موٹیاں کتاباں نے، 30 جلداں وچ آپ نے فتویٰ رضویہ لکھیا ہے، اور آپ دے فتاویٰ رضویہ نو ویکھ کے سعودیہ دے شیخ سعید انہوں نے جدو دیکھیا، انہوں نے کہا اگر آج امام ابو حنیفہ زندہ ہوندے تے انہاں نو اپنے انہاں رفقا وچ شامل کر لیندے، ایسا فتویٰ لکھیا احمد رضا نے۔ تے قرآن دا ترجمہ تے پھر کمال ہے نا۔ پھر شاہکار کیے ہدایق بخشش، سرکار دی نعت خوانی، سرکار دی، اور ایک ایک شعر لیندے جاؤ، قرآن کھول دے جاؤ، یا قرآن دا ترجمہ ملے گا یا حدیث دا ترجمہ ملے گا۔ داغ دہلوی علامہ اقبال دا بھی استاد ہے، شاعری وچ علامہ اقبال دا استاد ہے داغ دہلوی۔ آپ نے جناب اپنا کلام انہوں بھیجا کہ جاؤ ایک کلام لے کے جاؤ، ذرا وہ کولو تصدیق کرا لینا کلام صحیح لکھیا تے کلام کیڑا ہے؟ کلام کیڑا ہے؟ میری دھڑکن میں یا نبی، میری سانسوں میں یا نبی، یا نبی، یا نبی، یا نبی، اے میری دھڑکن میں یا نبی، میری نبی، یا نبی، یا نبی، یا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا یعنی آپ نے اپنا کلام لکھیا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اور رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ایک کلام لکھیا تے چونکہ بیٹھے بیٹھے جلد بازی چ لکھیا سی تے آخری مصرع نہیں لکھ سکے، نام اپنا نہیں لکھیا، لکھ کے تے بھجوا دیتا۔ داغ دہلوی نے جدوں او دیکھیا، چونکہ او آپ دا ترجمہ پڑھ چکیا سی، فتاوی رضویہ پڑھ چکیا سی، شاعر بہت بڑا سی، شاعر ہوندہ ہی ہوئے جڑا آپ عالم ہوئے، بغیر علم تو شاعری ہو سکتی نہیں۔ داغ دہلوی نے جدوں آپ دا کلام پڑھے آنا تے دیکھیا کہ قطع جڑا آخری مصرع موجود ہی نہیں، تے اے مصرع پھر داغ دہلوی نے شامل کرایا، اے اونے شامل کرایا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم،
جس سمت چل دیے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں کہ ایسا کلام لکھے ہے کہ کمال کر چھڑیا. فرمایا ایسا کلام ظاہر ہے کوئی عام بندہ لکھ سکدا. یہ اس اعلیٰ حضرت دی گل کرنے ہیں اور اس اعلیٰ حضرت دی شان بیان فرمانے ہیں کہ جنہ دے ہر مسجد وچ جمعے تو بعد پڑھایا جاتا ہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ. لوگاں نے امام محمد رضا دے خلاف بڑا بڑا کچھ لکھیا. جڈی وڈی شخصیت ہوئے حاسدین بھی اونے ہی زیادہ ہوندے نے. تے کوشش کی تھی انہوں نے کہا جناب تے قبر پرست نے. تے احمد رضا او شخصیت نے جنہاں نے فرمایا جدوں بھی کسے مزار تے جاؤ 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے انہاں واسطے دعا کرو. سجدہ بھی جائز نہیں تے چمنا بھی جائز. چمنا اس واسطے جائز نہیں کہ لوگوں شک نہ پوے کہ سجدہ کر رہے ہیں. 4 قدم دور کھلو کے دعا کرو. ہن جنہیں اینا واضح فتویٰ لکھیا ہوئے انہوں کوئی قبر پرست کہہ سکتا ہے؟ بولو کہہ سکتا ہے. لیکن ظاہر دنیا باز آندھی آپ دا مصطفیٰ کریم تے ایمان کڈا مضبوط سے سنو. ایک دفعہ آپ دے منہ وچ چھالے نکلائے تو منہ کھلدا بھی نہیں سی. تعاون دی بیماری انڈیا وچ پھیلی ہوئی سی. آپ منہ کھولن دی کوشش کرتے سن منہ نہیں سی کھلدا. چھوٹے پائی جا کے حکیم صاحب نو لے کے آئے. حکیم صاحب آ گئے. حکیم صاحب نے آ کے جسے جناب انہوں تے تعاون ہو گیا. آپ نے فرمایا نہیں اے ہو ہی نہیں سکتا مینوں تعاون ہو جائے. انہوں نے کہا نہیں جناب بیماری پھیلی ہے تانوں بھی ہو گئی ہے. فرمایا حکیم جھوٹا ہو سکتا ہے پر طبیب جھوٹا ہو سکتا ہے. میرا حبیب جھوٹا نہیں ہو سکتا. چونکہ میں تعاون دے مریض نو ویکھ کے او دعا پڑھیے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی کثیرا. تے جڑا اے دعا پڑھ لیندا ہے نا کسے مرض والے نو ویکھ کے اونوں وہ مرض لگدا. فرمایا طبیب تے جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرا حبیب جھوٹا ہو سکتا نہیں. انہوں نے کہا جناب میں تانوں کہہ چلے ہاں. ناراض ہو کے اٹھ کے فرمایا تو جا تو چاہیے نہیں مینوں جڑا میرے حبیب دے کلام دی مخالفت کرے میں انہوں حکیم طبیب مندا. ایک آپ دا شاگرد بھی سی نال رہندا سی. عرض کی حضور تھوڑی جی حکمت میں بھی پڑھی ہے جے مسواک کر لو تو شاید فائدہ ہو جائے. فرمایا ہاں یہ گل ٹھیک ہے. مسواک نالے سرکار دی سنت مسواک لے کے اور بڑی مشکل نال منہ کھولیا مسواک کرنا شروع کی تھی. پھر مسواک کرن تو بعد انہیں عرض کی تھی حضور ذرا کالیاں مرچاں پیسی ہوئیاں منہ دے وچ پا لو. کالیاں مرچاں پا لیاں. آدھا گھنٹہ نہیں گزریا کہ قے آ گئے سارا خون باہر آ گیا تے بالکل منہ صحیح سلامت ہو گیا. فرماؤ ذرا بلاؤ اس حکیم نو بلاؤ طبیب نو بلاؤ. بلایا گیا. آپ نے فرمایا چلیا تینوں کیا سی طبیب جھوٹا ہو سکتا ہے پر میرا حبیب جھوٹا نہیں ہو سکتا. عقیدہ سی نا کہ میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن میرے یا اللہ جڑے اچھی اچھی آواز نہ پڑھ دے وہ کدے منہ دی بیماری نہ لگے جسم دی بیماری نہ لگے. جڑا بیمار ہونا چاہتا ہے چپ رہے. جڑا صحت مند ہونا چاہتا ہے مل کے پڑھے گا میرے نبی سرکار دا یقین کنا کامل ہے. اعلیٰ حضرت دا یقین کنا کامل ہے. حج تو جناب حج تے گئے پہلی سفر ہے. جدو سفر پہنچیا بیڑا پہنچیا تے جناب سارے پاسوں طوفان آ گیا. لوگ پریشان نے. حج دے کیپٹن نے اعلان کیتا جہاز دے نے انہیں کہا جناب طوفان آ گیا ہن بچنا بڑا مشکل ہے. سارے پریشان نے. اعلیٰ حضرت دی والدہ محترمہ آ گئی عرض کی تھی تسی پریشان نہیں. فرمایا نہیں کوئی پریشانی نہیں. انہیں کہا جہاز تے ڈوب جائے گا. فرمایا امی جان نہیں ڈوبتا تسی بھی تسلی رکھو نہیں ڈوبتا تسلی رکھو. انہوں نے کہا پتر جہاز دے کیپٹن نے اعلان کیتا ہے سارے لوگ پریشان نے. عرض کی تھی امی جان پر مینوں پریشان ہونے دی لوڑ نہیں. اس واسطے میں جہاز میں چڑھن واسطے چڑھن لگیا ہی وہ دعا پڑھ لی سی جڑی سرکار نے ارشاد فرمائی سی. سرکار نے ارشاد فرمائی سی میں وہ دعا پڑھ لی سی بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تے جڑا دعا پڑھ لے بیڑا ڈوب جائے ہو سکتا. امی جان پریشان نہ ہو بیٹھو جا کے. تھوڑی دیر بعد ہی خبر آ گئی طوفان ٹل گیا. جہاز بھی تے جہاز والے بھی بچ گئے. میرے نبی دی زبان ساڈے
قرآن میں نبی دی آلہ حضرت و ہستی نے جڑے جناب اجمیر شریف زیارت واسطے جا رہے ہیں، معلوم ہویا اس زیارتاں واسطے جانا بھی ولیاں دی سنت ہے۔ جا رہے ہیں تے ٹرین دا سفر ہے، تے ٹریناں اپنیاں پاکستان والیاں نے انڈیا دیاں ٹریناں ادھروں چنگیاں نے، این ٹائم تے آندیاں نے۔ آپ نے پھر بھی سوچا کہ ایسی ٹرین دیکھیے جدے چ نماز ضائع نہ ہوئے، نماز پڑھی جا سکے۔ راستے وچ مغرب دا ٹائم بالکل ہو گیا تے ٹرین بھی رک گئی۔ آپ نے فرمایا آؤ نماز پڑھیے۔ سارے مریدین بھی نال نے نماز پڑھنا شروع کر چھڑی۔ ٹائم ہو گیا۔ اسٹیشن ماسٹر رابٹ دا نام ہے، انگریز سی، انہوں کہتا ہے ٹرین چلاؤ جناب، لیکن ٹرین دا ڈرائیور مسلمان سی۔ اعلیٰ حضرت نماز ادا کر رہے ہیں، انہیں کہا چلو پڑھ ہی لین نماز۔ وہ آگے جناب رابٹ آگے، انہیں کہا ٹرین نہیں چلاندہ، انہیں کہا جناب چل دی نہیں، انہیں کہا پیچھے نو کر، جدو پیچھے نو کیتا ٹرین پیچھے ہو گئی، آگے چلان دی کوشش کی تھی، پھر آگے رک جاندی ہے۔ رابٹ کہندا ہے جان بوجھ کے تو سہولت دے رہے ہیں، چل تھلے اتر میں چلانا، آپ نے کہا آپ چلا لے۔ وہ جناب آگے بیٹھا پیچھے کردا ہے ٹرین ہوندی ہے، پر اگے کردا ہے ٹرین چل دی۔ اتر کے آگے انہیں کہا چلو ہن میں کول بیٹھ کے ویکھنا۔ حضرت دے کول بیٹھ گیا، اپنے تسلی نال مغرب دی نماز ادا کی تھی۔ نماز ادا کرن تو بعد جدو آپ ڈبے میں سوار ہو گئے، انہیں کہا تسی چلاؤ ٹرین، ٹرین بھی چل پئی۔ اعلیٰ حضرت دے کول آ کے بیٹھ گیا، انہیں کہا سرکار اج تک اسلام سنیا سی، اج ویکھ ویلے آئے، مینوں کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو۔ اس جیڑا احمد رضا دی یہ شان ہے تے احمد رضا دے آقا دی کڈی شان ہوئے گی۔ آپ نے انہوں کلمہ پڑھایا، مسلمان کیتا، تے مرید پھر ظاہر ہے مرید تے اور بھی اگے جاندے نا، حضور تہاڈی کرامت ہے، تہاڈی کرامت ہے۔ فرمایا نہیں نہیں میری کرامت نہیں، اے نماز دی فضیلت ہے، اے نماز دی۔ او وڈے بندے اپنے آپ نو چھپاندے نے، تے جڑے ایویں شوبدے بازیاں کرن والے اپنیاں کرامتاں ظاہر کردے پھردے نے نا، اے ڈبے پیر نے، ڈبے۔ جیڑا پیر اپنی کرامت چھپاوے، اپنی طاقت چھپاوے، اصل پیر او ہوندا ہے۔ تے جیڑا ایویں لوگاں نوں ظاہر کردا پھرے۔ تے امام احمد رضا جمعے والا دن جدو آپ دا آخری ٹائم آیا نا، آپ نے اپنے بھائی نوں فرمایا کہ جاؤ قرآن پاک لے کے آؤ۔ وہ قرآن پاک لین گئے، تھوڑے لیٹ ہو گئے، پھر کول حافظ صاحب بیٹھے سن، انہوں نے فرمایا سورہ یاسین پڑھو۔ انہوں نے سورہ یاسین شریف پڑھنا شروع کی تھی۔ آپ نے سفر دی دعا پڑھی، سفر دی دعا پڑھی، سفر دی دعا پڑھ کے کلمہ شریف پڑھیا تے آپ دا وصال با کمال ہو گیا۔ اے نے احمد رضا، ٹائم نہیں ہے جنہ بھی بیان کرتے رہیے، یہ تھوڑا ہے، ٹائم بھی تھوڑا ہے، لیکن امام احمد رضا نو رب تعالیٰ نے وہ طاقت بخشی ہے، وہ قوت بخشی ہے، ڈر دے کسے کو نہیں سن ہوندے۔ اے جدو سارے سائنسدان کہندے سن نا کہ جناب زمین سورج دے گرد چکر لگاندی ہے، آپ نے فرمایا نہیں، زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے۔ علی گڑھ کا ایک پروفیسر سے، انہیں کہا جناب یہ کیڑیاں گلاں کر دے ہو، ایڈے بڑے سائنسدانوں نے یہ گل لکھی ہے۔ فرمایا سائنسدان میرے رب دے قرآن نالوں، نبی دے فرمان نالوں وڈا ہو سکتا؟ میرے نبی نے فرمایا کہ جنہیں پہاڑ نے اس زمین دیاں میخاں نے، میخاں زمین نو جدو بنایا گیا تو استقرار نہیں سی، ہلتی سی، رب تعالیٰ نے پھر پہاڑ بنائے تاکہ زمین ایک جگہ جامد ہو جائے، ہلے نہ۔ تے فرمایا زمین ساکن ہے، سورج چلتا ہے۔ سائنسدان کئی من گئے نے تے کئی نہیں مننے، لیکن اپنا سائنسدان محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان، انہیں غالباً 2021 ایک مضمون لکھیا سی اخبار دے وچ، اخبار جنگ، انہاں لکھیا سی کہ میں فالو امام احمد رضا نو ہی کرنا، بالکل سورج چلدا ہے، زمین چلدی نہیں۔ رب تعالیٰ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں، ریاضی دا علم ہوئے، طب دا ہوئے، فلسفے دا ہوئے، منطق دا ہوئے، معدنیات دا ہوئے، اور شماریات دا ہوئے، فلکیات دا ہوئے، ارضیات دا ہوئے، اے سارے علوم تے رب تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت نو دسترس عطا فرمائی سی۔ رب تعالیٰ انہاں دی غلامی تو انور مینوں نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔